فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین، اما بعد، قال حسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام: موت فی عز خیر من حیات فی ذل۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ایک مشہور جملہ ہے، مختصر جملہ ہے۔ اس ذیل میں انشاءاللہ مختصر گفتگو۔ امام نے فرمایا کہ موت فی عز، عزت کی موت، خیر من حیات فی ذل، ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ ایک پیغام تھا، یہ ایک شعار تھا، یہ ایک میسج تھا کربلا میں سرکار سید الشہداء کا، اور جہاں بہت سے کربلا کے قربانی کے مقاصد سے ان میں ایک بہت بڑا مقصد عزت تھا، اور عزت نفس وہ چیز ہے جو انسانی پہچان ہے، انسانی شرافت کی شناخت کا ذریعہ ہے، اور یہی عزت نفس ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ یہ عزت نفس ہے جو انسانی پہچان ہے۔ آج ولایت امیر المومنین کا ایک مفہوم اور ولایت امام علی کی ایک اہمیت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو عزت کا راستہ بتایا ہے۔ یعنی اللہ نے اگر پیغمبر کو ولی بنایا ہے، یا اللہ نے اگر امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان کے سامنے ایک عزت کا راستہ باقی رہے۔ چونکہ انسانی عزت و شرافت حقیقی خالق کی بارگاہ میں سر کو جھکانے میں ہے، انسان کی عزت حقیقی معبود کی عبادت میں ہے، انسان کی عزت اپنے خالق کو پہچاننے میں ہے۔ لہٰذا یہ انسان عزت کہاں سے حاصل کرے، انسان یہ شرافت کہاں سے حاصل کرے، انسان اپنے کو اشرف المخلوقات کیسے بنائے؟ یہی ایک اللہ کا احسان تھا کہ اپنے کو کیسے تم عزیز رکھ سکتے ہو، کیسے تم اپنے کو شیطان کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھ سکتے ہو۔ اس کا ایک راستہ ہے پہچاننے کے لیے، آؤ علی ابن ابی طالب کی ولایت تک، آؤ علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو۔ لہٰذا آج ولایت امیر المومنین کا ایک مفہوم یہی تھا کہ انسان عزت کے راستے کو پہچان لے، اور اسی چیز کو کربلا میں امام حسین نے پیش کیا ہے، کیونکہ یزید کا مقصد اسی عزت کے راستے سے دنیا کو منحرف کر کے شیطان کے راستے پر لگانا تھا۔ یزید کا مقصد یہ تھا کہ اپنے آباء و اجداد کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے وہ جو اللہ نے عزت کا راستہ امیر المومنین کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا، اس عزت کے راستے سے ہٹا کر دنیا کو شیطان کے راستے پر لگا کر ذلیل و رسوا کر دے۔ حسین ابن علی نے اعلان کیا ہے کہ میں اپنا گلا کٹا سکتا ہوں لیکن انسانی عزت پر آنچ نہیں آنے دے سکتا ہوں، میں قربانی دے سکتا ہوں لیکن علی ابن ابی طالب جیسا ایک اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ولی دنیا اس کے راستے سے دور ہو جائے، یہ حسین ابن علی کو برداشت نہیں تھا، حسین ابن علی کے لیے قابل تحمل نہیں تھا۔ لہذا آج ایسی قربانی دی ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جس کا اثر پایا جا رہا ہے۔ آج جیسے حالات میں ہیں، آپ ابھی مسلسل اکثر مجالس اس وقت آن لائن سماعت کر رہا ہے، یہ خود اس دور میں ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ایک اس دور میں سوچنے کی چیز ہے کہ جہاں ساری چیزیں متاثر ہوئی ہیں، ساری چیزوں پر اثر پڑا ہے، لیکن عزاداری کی نوعیت تو بدلی ہے، عزاداری امام حسین پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ عزاداری پر اثر پڑا ہے، نہیں، اگر ہم واقعاً اس وقت جائزہ لیں، اس وقت عزاداری سید الشہداء جس تعداد میں، جس کثرت کے ساتھ پہلے ہوتی تھی، اس سال اس میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کمی ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گئی ہو، نہیں، نوعیت بدل گئی۔ پہلے ہم اکٹھا ہوتے تھے، پہلے حسینیہ امام باڑوں وغیرہ میں شریک ہوتے تھے، جاتے تھے، کثیر تعداد میں مجمع آتا تھا، اور یہ بھی کہنے کا حق ہے کہ یہ خود ایک امام حسین کی ذات کا اعجاز ہے۔ آج غور کرنے کی چیز ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر پہلے مثلاً 1000 مجلسیں ہوتی تھیں، آج مومنین اپنے گھروں میں ہیں، آج مومنین اپنے گھروں سے آن لائن مجلسیں سن رہے ہیں، آج مومنین اپنے گھروں میں مجلسیں کر رہے ہیں۔ اس کا ایک مقصد ہے کہ مثلاً اگر پہلے 1000 مجلسیں ہوتی تھیں تو آج 10,000 ہیں،
آج اگر پہلے 1000 جگہ لوگ اکٹھا ہوتے تھے، آج 10,000 جگہوں پر لوگ مجلسیں کر رہے ہیں. خود آج ہر گھر عزا خانہ ہے، آج ہر گھر اب عبداللہ الحسین کی عزا خانہ بنا ہوا ہے. یہ بھی ایک پیغام ہے کہ یہ حسین ابن علی کا اعجاز. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے عزت نفس کا پیغام دیا تھا. امام حسین نے ذلت سے بچانا چاہا تھا. آج عزت کا ایک تقاضا، عزت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان کی انسانیت، اور بالخصوص اس کے لیے کہ جو ایک ولایت امیر المومنین سے وابستہ ہو. امیر المومنین کی ولایت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ پیشانی ہر جگہ نہیں جھک سکتی ہے. اگر پیشانی جھکے گی تو صرف معبود حقیقی کے بارگاہ میں. عزت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر عظمت کے آگے سر تسلیم خم ہوگا تو صرف اپنے پروردگار کے آگے اور کسی اور کے آگے ہمارا سر تسلیم خم نہیں ہو سکتا ہے. یہ امام حسین نے عزت کا پیغام دیا تھا. معمولی بات نہیں ہے کہ اتنی بڑی قربانی امام حسین نے دے دی. یہ قربانی اس لیے دی تھی کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچان سکے، اپنی عظمت کو پہچان سکے، اپنے مرتبے کو پہچان سکے. اگر یہی انسان جسے قرآن کریم نے کہا ہے کہ کبھی کبھی کل انعام جانور بنتا ہے، بل مزل بلکہ اس سے بدتر ہو جاتا ہے، یہ امام حسین نے کربلا سے پیغام دیا ہے کہ تمہیں اگر واقعاً انسان بننا ہے، واقعاً انسانی کمالات تک پہنچنا ہے، تو تمہیں کسی ظالم کے آگے سر نہیں جھکانا ہے، کسی باطل کے آگے مروب نہیں ہونا ہے. اس لیے کہ عزت اللہ نے اگر رکھی ہے تو صرف اپنے لیے عزت رکھی ہے. قرآن کی آیات موجود ہیں کہ اگر عزت ہے تو صرف اللہ کے لیے، اور اگر اللہ نے عزت دی ہے، عطا کی ہے، تو یا تو نبی رحمت کو عطا کی ہے، یا آل محمد کو عطا کی ہے، یا ان افراد کو عطا کی ہے جو ان سے وابستہ ہو جائیں. یہ قرآن کی آیت ہے. یعنی اگر واقعاً عزت انسانی کو حاصل کرنا، اپنی عزت انسانی کو پہچاننا ہے تو اس در سے وابستگی اختیار کرنا پڑے گی. آج ہمارے لیے ولایت اہل بیت سب کچھ ہے، ولایت امیر المومنین سب کچھ ہے، ولایت امیر المومنین فخر کرنے کی چیز ہے. لیکن ولایت امیر المومنین ہمیں یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ ہمیں واقعاً اپنے کو عزیز بنانا ہے. امام حسین نے کربلا میں، آپ قدم قدم پر دیکھیں، صرف امام حسین نہیں بلکہ جو بھی امام حسین کے ساتھ شریک ہوا ہے اس نے عزت کو گوارا نہیں کیا ہے. اس لیے کہ امام حسین نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. یعنی انسان ذلیل ہو کر رہے، یزید جیسے کہ آگے سر جھکا کر رہے، یزید جیسے کہ ہاتھوں بک جائے، یزید جیسے ہاتھوں کے فروخت ہو جائے. بیعت کا مفہوم ہی یہ تھا، یعنی یزید جو کر رہا ہے وہ اچھا ہے، یزید جو کر رہا ہے صحیح، یزید جو کر رہا ہے ہم اس پر راضی ہیں. امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنی رضا کا اظہار کر دوں. بیعت جو مانگا تھا مطلب یہی تھا کہ امام حسین اپنی رضا کا اظہار کر دیں، اپنی مرضی کا اظہار کر دیں کہ یزید جو کر رہا ہے صحیح ہے. امام حسین نے فرمایا کہ یہی ایک ذلت ہے کہ کسی بھی غلط، باطل اور انسانیت سے گرے ہوئے انسان کے تائید بھی انسان کو ذلت تک لے جاتی ہے. عزت انسانی کا مطلب یہ ہے کہ انسان سختیوں سے گزر سکتا ہے، انسان امتحانات سے گزر سکتا ہے، انسان امتحانات کو دے سکتا ہے، لیکن نہ تو عزت کا سودا کر سکتا ہے، نہ اپنے نفس کو انسان ذلیل کر سکتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جہاں عزت نفس کی بات آئے، انسان کے لیے بہت بڑی نعمت اگر ولایت کی شکل میں ہے تو ولایت کا تعلق انسان کے نفس سے ہوتا ہے. اس لیے کہ غدیر میں پیغمبر اکرم نے یہی جملہ فرمایا تھا کہ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تمہارا مولا ہوں یا نہیں ہوں؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، سب نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول آپ ہمارے مولا ہیں. جب پیغمبر نے یہ اقرار لے لیا کہ تمہارے نفس پر میں مولا ہوں، تبھی یہ جملہ کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. یعنی مقصد یہ ہے کہ امیر المومنین کو اگر مولا بنایا ہے، اگر ولایت دی ہے تو ہمارے نفس کے اوپر دی ہے، ہمارے نفس کے اوپر سب سے پہلے مولا بنایا ہے. عزت نفس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر علی کو اپنے نفس پر مولا مان لیا ہے تو یہ نفس کسی کے آگے بک نہیں سکتا ہے، یہ نفس کسی کے آگے ذلیل نہیں ہو سکتا ہے. یہاں پر ذلت نہیں آ سکتی چونکہ یہ ولایت سے سرشار ہے. اب ولایت سے اگر سرشار ہے تو اس ولایت کے کچھ تقاضے بھی ہیں، ولایت کا کچھ مفہوم بھی ہے. ایک ولایت کا مفہوم اگر ذلت سے روکا گیا ہے، ذلت و رسوائی سے منع کیا گیا ہے، اور کربلا جیسے ہمارے سامنے نمونے ہیں، تنہا کربلا میں امام حسین نے گلا ہی نہیں کٹایا ہے، بلکہ کربلا کے بعد بھی جناب زینب نے دربار یزید میں ذلت کو گوارا نہیں کیا ہے، امام سجاد نے ذلت کو گوارا نہیں کیا، جبکہ یزید نے چاہا تھا اپنے اعتبار سے ذلیل کر دے، لیکن امام حسین نے امتحانات دے دیا ہے لیکن ذلت کو گوارا نہیں کیا. یعنی آج ہمارے لیے جہاں پر پیغام ہے، پیغام حسینی ہے، کربلا کا پیغام ہے، آج اگر ہم اس طریقے سے مجالس اعزا کریں، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہمارا کوئی کام حسینی ہو کر، ہمارا کوئی کام علی والا ہو کر ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو ہمارے لیے ذلت کا سبب بن رہا ہو. ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہو سکتا ہے جو ہمارے دین کے اوپر انگلی اٹھنے کا سبب بن رہا ہو. ہمارا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو ہماری عزاداری کے اوپر انگلی اٹھنے کا ذریعہ بن رہا ہو.
ہمیں عزائے امام حسین کرنا ہے، ہمیں ذکر سید الشہداء کرنا ہے، ہمیں امام حسین کی محبت کا ثبوت اپنے عزاداری کے ذریعے سے پیش کرنا ہے۔ آج ہمارے پاس ولایت جیسی نعمت ہے، اس ولایت جیسی نعمت کا ثبوت اس طریقے سے پیش کرنا ہے کہ وہ کام کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری عزت بھی باقی رہے اور لوگوں کو احساس ہو جائے کہ چونکہ در حسین سے وابستہ ہے لہٰذا یہ عزت کا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ امام حسین فرما رہے کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ حسین اکیلے نہیں بلکہ 72 قربانیاں پیش کر دیں گے لیکن ذلیل ہونا گوارا نہیں کریں گے، اس لیے کہ قرآن کریم کا صاف صاف اعلان ہے کہ اللہ نے مومنین کے لیے عزت رکھی ہے، جو امیر المومنین ہوتا ہے وہ ہرگز ذلت کو گوارا نہیں کرتا۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جہاں تک عزت کی بات آ جائے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خود قرآن نے کہا ہے کہ عزت پانے کے لیے بھی انسان کو اپنے کو لائق بنانا ضروری ہے، اور پھر اس عزت سے دور ہوتا ہے تو پھر انسان ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور اللہ ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ ہی جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ یزید نے چاہا تھا کہ امام حسین کو قتل کر کے امام حسین کا نام مٹا دے، یزید نے چاہا تھا کہ امام حسین پر ظلم کر کے امام حسین کے مشن کو مٹا دے۔ آج ہم غور کریں کہ آج اگر دنیا میں کوئی نام عزت کے ساتھ لیا جا رہا ہے وہ تنہا نام امام حسین ہے۔ آج اگر یزید کا نام ہے تو سوائے ذلت و رسوائی کے یزید کا نام نہیں ہے، حتیٰ آج یزید والے بھی یزید کا نام عزت سے نہیں لے سکتے ہیں۔ آج جو یزید کے پیروکار ہیں وہ بھی یزید کا احترام نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر کہیں پر بھی کوئی یزیدی اپنے طرف سے یزید کے سلسلے میں عزت کا اظہار کرنا بھی چاہتا ہے تو جس طریقے سے لعنت کا طوق یزید کے گردن میں آج یزید کی ہمدردی کرنے والوں کے گردنوں پڑتا ہے، یہ دنیا کے سامنے پیغام ہے کہ کسی بھی ایسے کو جسے اللہ ذلت و رسوائی کا شکار کر دے پوری دنیا مل کر بھی اسے عزیز نہیں بنا سکتی ہے، اور جسے اللہ عزت دے دے پوری دنیا مل کر بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ اس کا آج ہمارے سامنے نمونہ کربلا ہے۔ آج کربلا جیسا ایک امام حسین کا کردار ہمارے سامنے، یزید نے اپنی پوری طاقت لگا دی ہے، یزید نے اپنی فوج بھیجی ہے، یزید نے خرچ کیا ہے، لیکن قتل کرنے کے بعد بھی امام حسین کو ذلیل نہیں کر سکا ہے، اس لیے کہ اللہ نے عزت عطا کی اور خود سب کچھ رکھ کر بھی عزت نہیں پا سکا ہے۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر عزت چاہیے تو در حسین پہ ملے گی، عزت چاہیے تو ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں ملے گی، اگر عزت چاہیے تو در امیر المومنین پہ ملے گی۔ اور پھر عزت کا اظہار بھی ہمیں کرنا ہے، عزت کا نمونہ بھی پیش کرنا ہے، وہ کام ہمیں کرنا ہے جس کی وجہ سے ہماری عزت نفس پر ناچ نہ آنے پائے۔ بات آئی اس لیے اس مجلس کے ضمن میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ آج ہماری عزت نفس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر دل میں محبت امیر المومنین ہے، اگر دل میں ولایت امیر المومنین ہے تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ لاکھ ہمارے سامنے دشواریاں آ جائیں، لاکھ ہمارے سامنے پریشانیاں آ جائیں، لاکھ ہمارے سامنے سختیاں آ جائیں، لیکن چونکہ دل میں ولایت علی ہے، محبت حسین ہے، تو یہ ہاتھ کسی بھی مخلوق کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، بلکہ اگر ہاتھ اٹھے گا تو یا تو اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں۔ ایک عزت نفس کا پیغام آج ہمیں کربلا سے یہ بھی لینا ہے، آج عزت نفس کا ایک مفہوم ولایت علی سے یہ بھی لینا ہے کہ آج ہمیں اپنے درمیان سے کم از کم اس مزاج کو ختم کر دینا ہے کہ علی والا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا ہے، حسین والا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ ان حالات میں اگر ہمارے لیے سختیاں ہیں، امام حسین نے ہرگز ہم سے نہیں کہا ہے کہ تم ہاتھ پھیلا کر ہمارا غم مناؤ، ہرگز امام حسین نے نہیں کہا ہے تم اپنے عزت نفس کا سودا کر کے ہماری فرش عزا بچاؤ، نہیں، عزت نفس کا مطلب یہ ہے کہ نام حسین لینا ہے، اگر ہمارے حالات سازگار ہیں تو عزت کے ساتھ ہم نام حسین لیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے، لیکن اگر حالات سازگار نہیں ہیں تو اپنے نفس کو انسان کسی بھی انسان کے سامنے ذلیل کر کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر عام حالات میں بھی ایک مومن کے لیے، ایک علی والے کے لیے، ایک حسین والے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دینا، یہ کربلا ہمیں درس دے رہی، امام حسین کا جملہ ہمیں درس دے رہا ہے کہ اللہ عزت عطا کرتا ہے مومنین کو، اگر صاحب ایمان ہو تو اس عزت کا بھرم باقی رکھو، اس عزت کے پیغام کو اپنی نگاہوں میں رکھو۔ عزت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ مزاج آج الحمدللہ بہت حد تک احساس ہے، لیکن مکمل طور پر یہ احساس ہو کہ علی والا ہو، آج ایک پہچان ہونا چاہیے، آج ایک شناخت ہونا چاہیے کہ جس جگہ پر جس مذہب میں کوئی نہیں مانگتا ہے وہ علی والے ہیں، جس مذہب میں کوئی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے وہ حسین والے ہیں۔ اس لیے کہ اتنا یقین ہے کہ جب اللہ نے عزت دی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں محروم رکھا ہو، حسین ابن علی جیسی ایک بارگاہ ہمارے سامنے موجود ہے، حسین جیسا ایک کریم ہمارے سامنے موجود ہے، جو ایسا کریم ہمارے سامنے آج اسے ہندوستان کے اندر کتنے غیر مسلم ہیں جو امام حسین کی بارگاہ میں آ کر بہت کچھ لے کر جاتے ہیں۔
آج ہو سکتا ہے بعض افراد امام حسین کو نہ سمجھ پاتے ہوں، آج ہو سکتا ہے بعض افراد غم امام حسین کو نہ سمجھ پاتے ہوں، آج ہو سکتا ہے بعض افراد کی نگاہوں میں عزاداری امام حسین کی عظمت نہ ہو، لیکن ہم اگر اسی ہندوستان میں بہت سے ان ہندو، سکھ، عیسائی افراد کو دیکھیں، جائیں تلاش کریں، آج بھی موجود ہیں جنہوں نے در حسین سے آ کر حاصل کیا ہے۔ حسین ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی خاص مسلک کے رہنما تھے، حسین ابن علی انسانیت کے رہنما ہیں۔ جو بھی انسان در حسین پر سر جھکا دیتا ہے، ہندو ہو اسے بھی حسین عطا کرتے ہیں، سکھ ہو اسے بھی حسین ابن علی عطا کرتے ہیں، عیسائی ہو اسے بھی حسین ابن علی عطا کرتے ہیں۔ یہ پیغام ہے کہ حسینیت کسی دین اور مذہب سے مخصوص نہیں، حسینیت تو انسانیت کا درس دیتی ہے۔ لہٰذا اگر واقعاً تمہارے اندر انسانیت ہے، آؤ حسین ابن علی کو پہچانو۔ حسین ابن علی نے تمہیں عزت دینا چاہیے، دنیا کے ہر انسان کو عزت عطا کرنی چاہیے، عزت انسانی کا حسین ابن علی ایک پیغام دے کر گئے ہیں۔ اور اسی پیغام حسینی میں جہاں عزت کی بات آئی تھی، جہاں انسانیت کی بات آئی تھی، کربلا میں ایک نمونہ ہمارے سامنے ابا عبداللہ الحسین کا یہ بھی آیا ہے کہ جہاں پر انسانیت کا مظاہرہ اس طریقے سے کیا ہے کہ اگر ایک یتیم کو خدا حافظ کہا ہے تو گلے سے لگا کر اتنا روئے ہیں کہ امام پر غشی طاری ہو گئی۔ یہ یتیم حسن کو گلے سے لگا کر، جناب قاسم کو گلے سے لگا کر اس حد تک گریہ کرنا کہ غشی طاری ہو جائے، یہ دنیا کو پیغام دینا تھا کہ حسین عزت نفس کے ساتھ ساتھ دنیا کو انسانیت کا درس دینا چاہتے ہیں۔ آؤ حسین ابن علی کی نگاہوں سے انسانیت کو پہچانو کہ اگر جانے والا یتیم ہوگا تو اس کے ساتھ ایک امتیاز ہوگا، ایک خصوصی برتاؤ ہوگا۔ امام حسین نے جناب علی اکبر کو رخصت کرتے وقت بے چین ہوئے ہیں، لیکن تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ گلے لگا کر اتنا روئے ہوں کہ بے ہوش ہو گئے ہوں۔ نہیں، اگر یہ منظر نظر آیا ہے، تاریخ نے نقل کیا ہے، تو جناب قاسم کے شہادت کے وقت، جناب قاسم کو رخصت کرتے وقت امام نے جناب قاسم کو، جو امام حسن کے بیٹے ہیں، جو امام حسین کے بھتیجے ہیں، جو امیر المومنین کے پوتے ہیں، امام نے اجازت دی ہے۔ جناب قاسم کو بھی یہ تمنا تھی کہ مولا کی طرف سے مجھے مرنے کی اجازت مل جائے، جناب قاسم کو یہ تمنا تھی کہ آقا کی طرف سے مجھے شہادت کا تمغہ مل جائے، امام کی طرف سے مجھے مقتل جانے کی اجازت مل جائے۔ یہ ہر نوجوان کو جناب قاسم نے پیغام بھی دے دیا تھا کہ اگر امام کی بات آئے، دین کی بات آئے، اس نوجوانی کے جذبات یہی ہیں کہ جہاں پر جوان زندگی چاہتا ہے، وہاں پر کربلا میں حسین کے لیے، عزت کے لیے صرف حسین قربانی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ 13 سال کا سن ہے، اس 13 سال کی عمر میں بھی جناب قاسم مقتل میں جا رہے ہیں۔ امام حسین نے خدا حافظ کہا ہے، اور اس خدا حافظ کہتے وقت کتنا سخت منظر امام حسین کے لیے تھا کہ صبح سے اپنے عزیزوں اور اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھا چکے ہیں، اور اس کے بعد بھائی حسن کی نشانی نگاہوں کے سامنے موجود ہے، چچا جان مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ وہ واقعات آپ کے سامنے ہیں، امام نے اجازت دی ہے، تیار کیا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے جناب امام حسین نے تیار کر کے جناب قاسم کو سوار کیا گیا ہے۔ جس وقت گھوڑے پر سوار ہوئے، اتنا کمسن تھے کہ خود سے سوار نہیں ہو سکتے تھے، سوار کیا گیا ہے، اور پھر جب مقتل میں آئے ہیں، ازرق شامی جیسا ایک بہادر اور طاقتور انسان جناب قاسم کے سامنے آئے۔ جناب قاسم میدان میں پہنچے ہیں، جنگ کی ہے، اور پھر وہ وقت بھی آیا ہے کہ جناب قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زمین کی طرف آئے، ادھر زمین پہ آتے ہیں، آواز دیتے ہیں، چچا مدد کو آؤ، یا اماں ادرکنی، چچا جان میری مدد کیجئے۔ امام حسین دوڑتے ہیں، اور جس وقت جناب قاسم کے سرحانے پہنچے ہیں، منظر کیا دیکھا ہے کہ زندگی ہی میں جناب قاسم پامال ہو چکے ہیں۔ ذرا سوچئے امام کے لیے کتنا بڑا مرحلہ تھا، کتنی سخت منزل تھی، لیکن عزت انسانی کے لیے امام نے یہ بھی امتحان دیا ہے کہ اپنے بھائی حسن کی نشانی قاسم کو اس عالم میں دیکھا ہے کہ زندگی میں پامال سم اسپا ہو گئے ہیں، اور جب پہنچے ہیں تو زبان پر ایک جملہ تھا، اے قاسم تمہارے چچا کے لیے شاق ہے، اس لیے کہ بڑا سخت مرحلہ ہے، تم نے حسین کو مدد کے لیے پکارا لیکن تمہارا چچا مدد کے لیے نہ آ سکا۔ امام نے اس کے بعد جناب قاسم کے پامال شدہ لاشے کو اٹھایا ہے۔ اس عالم میں لاشے کو اٹھانا، روایت کے جملے ہیں کہ امام نے سینے سے سینہ لگایا ہے، جناب قاسم کو لے کے چلے ہیں، جس وقت لے کے چلے ہیں پیر زمین پر خط دیتے جا رہے تھے، ہائے اللہ اکبر، وہ وقت کتنا سخت
تھا کہ جب ایک بیوہ کی نگاہوں کے سامنے اس کا 13 برس کا جوان کا لاشا آیا ہے۔ کربلا میں جناب ام فروہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب اپنی نگاہوں سے جناب قاسم کے لاشے کو دیکھا ہوگا۔ جناب ام فروہ نے قاسم کے لاشے کو دیکھا ہے، آئی ہیں، فریاد تو کی ہے، یا قاسمہ کہا ہے، اے میرے لال قاسم خدا حافظ کہا ہے، لیکن یہ بھی کہا ہوگا کہ اے قاسم تم نے اپنے چچا کے اوپر جان کو قربان کر کے عزت کو حاصل کر لیا ہے، تم بھی ذلت سے اپنے کو محفوظ کر لے گئے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ عالم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون۔